سرکار اٹھیے، آپ کو سخی پیر نے بلایا ہے، جلال حسین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اور واپس پلٹ پڑا۔ آصف بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور چادر سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ ابھی پاؤ پٹنے میں کچھ دیر باقی تھی، فضا میں خنکی کا احساس رچا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی دھند بھی پھیلی ہوئی تھی۔ جلال حسین چلتا ہوا مزار سے کافی فاصلے پر نکل آیا۔ جس جگہ وہ رکا وہاں ایک بلند چٹان کے اوپر ایک سفید ریش بزرگ ہاتھ میں ایک لمبا عصا لیے بیٹھے تھے، جسم پر سبز رنگ کا چوغا، سر پر سبزی ٹوپی، چہرے پر تپش، آنکھوں میں جلال کی سرخی، پیشانی پر نور کی چمک۔ بابا ننگ پیرا، احمد علی، حسن رضا اور بابا سائیں اس اونچی چٹان کے سامنے نیچے پتھروں پر مؤدب انداز میں بیٹھے تھے۔ آصف بھی ان کے سامنے جا کر گردن جھکائے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ آصف کے کانوں میں سخی پیر کی روبدار گونجدار آواز ٹکرائی۔ لہجے میں جلال تھا۔ آصف، ہم نے ہری آنند نامی ابلیس سے عہد کیا ہے، تمہارے اور اس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اگر وہ تمہیں مات دے گیا تو تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا، اور اگر تم جیت گئے تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ آصف کے وجود میں سرد لہریں کلبلا اٹھی۔ بھلا یہ کیسا مقابلہ ہوا؟ جنگلی ارنے بھینسے کے آگے بکری کا بچہ چھوڑنے والی بات تھی یہ تو۔ آصف نے بولنا چاہا مگر اس کے لبوں کی جنبش نہ ہو سکی۔ سخی پیر آگے گویا ہوئے، خود کو بکری اور اسے جنگلی بھینسا نہیں سمجھنا۔ آصف جھجھری لے کر رہ گیا۔ صرف اتنا ذہن میں رکھنا کہ اس کی پشت پناہی پر شیطان ہے، اور تمہیں خالق کل اس رحیم و غفور ذات کی مدد حاصل ہے کہ تم نیکی کے لیے لڑو گے، حق پر رہو گے، اور وہ بدی کے لیے لڑے گا، برائی کے لیے لڑے گا۔ باقی فرق تم خود جان سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سخی سرکار۔ آصف کے منہ سے پر اعتماد آواز خارج ہوئی۔ احمد علی، اسے وضو کراؤ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرواؤ۔ سخی پیر نے احمد علی کو مخاطب کیا تو وہ ایک لوٹے میں پانی لے آیا۔ آصف نے وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ دوسری رکعت میں جیسے ہی اس نے بائیں طرف سلام پھیرا، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ پھر ایک عجیب منظر اسے دکھائی دیا۔ وہ ایک پتھر پر چوکڑی مارے آنکھیں بند کیے یوں بیٹھا تھا جیسے یوگا کی مشق میں مصروف ہو۔ اس کے دائیں طرف چند قدم کے فاصلے پر ہو بہو اس کے انداز میں درویش احمد علی ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سیبوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ بائیں ہاتھ چند قدم کے فاصلے پر مجذوب حسن رضا بالکل اسی انداز میں آنکھیں بند کیے چوکڑی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے روپے والے سکوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آصف کی پشت پر بابا سائیں اپنے مخصوص حلیے میں چوکڑی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مٹی کا ڈھیر تھا، اور ان کے عقب میں بابا ننگ پیرا تھے جن کے قریب خشک روٹیوں کا ایک انبار تھا، اور سب سے آخر میں ایک اونچی چٹان پر سخی پیر ہاتھ میں ڈنڈا لیے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، گویا آصف کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر منظر میں ایک اور حیران کن نظارہ دیکھنے میں آیا۔ آنکھیں بند کیے بیٹھے آصف کے اندر سے ایک اور آصف نمودار ہوا اور سامنے کی سمت بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ آصف ایک طرف بیٹھا دیکھ رہا تھا، یعنی ایک آصف حواسوں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، دوسرا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور تیسرا آصف پہاڑ کی مغربی سمت بڑھ رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دھند کی مہین چادروں میں روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس دھند میں سے ایک نیا منظر طلوع ہو آیا۔ یہ منظر کٹے ہوئے پہاڑ کے گیروے سرخی مائل رنگ کے وسیع میدان کا تھا۔ میدان کے آخری سرے پر ہری آنند دھونی رمائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اسی کے انداز میں 2 ہری آنند مزید بیٹھے ہوئے تھے، اور آصف میدان کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں مادیت کا ٹکراؤ نہیں بلکہ باطن کی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دونوں نے آنکھیں کھولی اور میدان کے وسط میں کھڑے آصف کی جانب دیکھ کر بڑے تمسخرانہ انداز میں مسکرا اٹھے۔ درمیان والا ہری آنند ہنوز آنکھیں بند کیے اپنی جگہ ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ آصف میدان کے وسط میں پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ بظاہر تو تنہا تھا، مگر اس کی خفیہ امداد کے لیے اس کی پشت پر خدا کی 5 برگزیدہ ہستیاں موجود تھیں، اور پھر جنگ کی شروعات ہو گئی۔ پہل دائیں طرف بیٹھے ہری آنند نے کی تھی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آصف کی سمت اچھال دیا۔ چھوٹا سا پتھر آصف کی پیشانی کی سیدھ میں آیا تھا۔ آصف نے ہاتھ لہرایا تو اس کی ہتھیلی سے 1 روپے کا سکہ اڑا اور آتے ہوئے پتھر سے ٹکرا گیا۔ پتھر تو چھوٹا سا تھا مگر دھماکہ بہت ہولناک تھا۔ پتھر راستے میں ہی بکھر گیا۔ بائیں طرف موجود ہری آنند نے بڑی گہری نظروں سے آصف کو گھورا۔ اس نے زمین پر ہاتھ مارا۔ بے شمار سانپ زبانیں لپلپاتے، پھنکارتے ہوئے آصف کی طرف رینگنے لگے۔ ابھی وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے کہ آصف نے جھکتے ہوئے خاک ان کی سمت اچھالی۔ بے شمار سیب میدان میں گرے اور قاشوں میں بٹ گئے۔ ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے نیولے نکلے اور ایک جھٹکے میں ان کی جسامت بلیوں جتنی ہو گئی۔ سانپ پلٹ کر بھاگے مگر نیولوں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔
چند ہی لمحوں میں وہ سانپ سالم کے سالم نیولوں کے حلق کے اندر پہنچ گئے اور نیولے میدان میں سرایت کر گئے۔ اگلا وار ایک بدبودار پانی کی تیز اور بلند لہر تھی، مگر اچانک راستے میں ایک مٹی کی دیوار نمودار ہو آئی۔ پانی کی وہ تیز لہر اس دیوار سے ٹکرائی اور اس دیوار میں ہی جذب ہو کر رہ گئی، گویا وہ دیوار صدیوں کی پیاسی تھی۔ اچانک کسی سمت سے بے شمار بھیڑیے نمودار ہوئے اور وحشت بھرے انداز میں آصف کی سمت دوڑ پڑے، مگر آصف اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اوپر کہیں بلندی سے ایک خشک روٹی گھومتی ہوئی آئی اور بھاگے آتے ہوئے بھوکے بھیڑیوں کو چیرتی ہوئی دوبارہ بلندیوں میں گم ہو گئی۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ روٹی نہ ہو بلکہ کوئی تیز دھار پلیٹ ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتے، میدان سخی پیر کی پرجلال آواز سے گونج اٹھا، ہری آنند، اب تک صرف تمہارے وار روکے گئے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اپنی شکتیوں، اپنے چیلوں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ آئندہ ہی لمحے فضا میں اتنی طویل لاٹھی لہراتی نظر آئی کہ جس کا دوسرا سرا دکھائی نہیں دیا۔ ایک ایک ضرب میں ہی دائیں بائیں پیچھے دونوں ہری آنند چیختے ہوئے بلندی سے نیچے جا گرے۔ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہری آنند ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ میدان کے وسط میں کھڑا آصف مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، اپنی شکتیوں کو آواز دو، آج اپنے سارے ہتھ کنڈے آزما لو۔ کچھ نہ کر سکو گے ہری آنند، کچھ نہ کر سکو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی صرف تمہارے بازو گئے ہیں، لوٹ جاؤ وگرنہ تمہاری گردن بھی چلی جائے گی۔ ہری آنند کے ذہن میں اگستیاں ناڑے کا لکھا گونجنے لگا۔ اس دھرتی پر ایک بالکا ایسا ہے جو گیان کی انہی راستوں پر چل نکلا ہے جس پر چل کر ہری آنند پکھرم شکتی پراپت کرنے میں سفل ہوا ہے، اور یہی وہ منش ہے جو مہان شکتی رکھنے والے پکھرم وشی سے یدھ کی شکتی رکھتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم یدھ اجیت ہیں۔ ہری آنند زیر لب بڑبڑایا، پھر بلند آواز میں آصف سے مخاطب ہوا، مکر کنڈلی، اپنے مگج سے یہ سب کچھ پھیمیاں نکال دے، ابھی یدھ سماپت نہیں ہوا، لے ہمرے وار سے بچا خود کو۔ ہری آنند نے کہا اور اپنے بازوؤں سے کوڑیوں کا ایک حلقہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ اگلے پل ایک جنگلی بھینسا ڈکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ یکایک وہ بھینسا منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا آصف کی سمت دوڑا، مگر راستے میں اچانک کھڑی ہو جانے والی دیوار سے ٹکرا کر ایک دھماکے سے پتھریلے میدان میں گرا اور تڑپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا وجود فضا میں تحلیل ہو گیا۔ ہری آنند، نہ اپنی شکتیوں کا ضیاع کر شکست تسلیم کر لے، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ہری آنند پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے بازو سے بھی کوڑیوں کا حلقہ اتارا اور پتھریلی زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرایا، وہاں ایک دیو قامت کیکڑا نما جانور نمودار ہو آیا۔ آصف اگر عام حالات میں اس مخلوق کو اپنے سامنے دیکھ لیتا تو شاید خوف کی زیادتی سے اس کا دل بند ہو جاتا، مگر اسے اپنی پشت پر موجود ہستیوں کا اعتماد تھا۔ وہ مطمئن انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ جانور چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ فضا میں لاٹھی لہرائی اور وہ بلندی سے نیچے جا گرا۔ ہری آنند کو اس بار بھی صاف ناکامی ہوئی، مگر وہ تو جیسے غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ ہری آنند نے تمام بڑے داؤ آزما لیے تھے، مگر ایک بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ جھنجھلاہٹ کی شدت نے اس پر ہیجانی کیفیت طاری کر دی، اور وہ پاگلوں کی طرح بال نوچتا ہوا اپنی جگہ اچھلنے کودنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب وحشت بھری آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ آصف اپنی جگہ کھڑا بغور ہری آنند کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے دونوں گھٹنے آنی شکنجوں کی گرفت میں آ گئے ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ دونوں ٹانگیں گویا پتھر ہو گئی تھیں۔ اس نے زمین سے قدم اٹھانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر ڈالی۔ نتیجہ یہ رہا کہ اس کی پنڈلیوں پر بھی نادیدہ گرفت آ جمی اور ہڈیاں کڑکڑا اٹھی۔ اذیت کی سنگی لہریں اس کی ٹانگوں کو جھنجھنا گئیں۔ بے اختیار اس کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے۔ ہری آنند کی وحشت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ پلتھی مارے بیٹا بڑے تکبرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیوں مکر کنڈلی، آخر ہمارے پھیر میں آ ہی گیا نا تو؟ اب ذرا خود کو آزاد کروا کر تو دکھا، ہری آنند نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آصف کا وجود جیسے پتھریلی زمین میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک اپنی سی کوشش کی تو بے اختیار اس کے حلق سے درد آلود گراہیں آزاد ہو گئیں۔ ٹانگوں کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ ہاں ہاں، زور لگا، زور لگا، شاید تجھے سفلتا مل جائے، ہری آنند نے قہقہا لگایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ آواز دے اپنے نانگے پیر کو، بلا ان سورماؤں کو، اب دیکھتے ہیں ہم کہ کون ماتا کا لال تجھے ہمری پکڑ سے آزاد کراتا ہے۔ ہری آنند بول رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر آصف کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور وجود کروٹیں لینے لگا ہو، جیسے سینے کے اندر صدیوں سے سویا ہوا کوئی وجود کسمسانے لگا ہو۔ ہمارے منہ کو آ رہے تھے، مہان پکھرم وشی کی شکتیوں کو للکار رہے تھے،
اب دے ان کو آواز کہ تیری آ کر سہایتا کرے۔ ہری آنند نے مٹھیوں کو اور زور سے بھیجا تو آصف کے حلق سے اذیت ناک آوازیں خارج ہونے لگی۔ اس نے سختی سے دانتوں پر دانت جما رکھے تھے، اتنی سختی سے کہ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی۔ ٹانگوں میں دوڑنے والے پھنکارنے والے اذیت کے اژدہوں نے اس کے روئیں روئیں پر کپ کپی مسلط کر دی تھی۔ اس کے منہ سے خارج ہونے والی بے معنی آوازیں لفظ اللہ میں ڈھلتی گئیں۔ اللہ اللہ یا اللہ مدد مدد مدد۔ چاروں طرف اس کی پکار باز گشت بن کر چکرانے لگی، یا اللہ مدد مدد۔ اچانک جیسے توانائیوں اور اعتماد کا سیلاب سا اس کے وجود میں اتر گیا، اس کی ٹانگوں پر موجود نادیدہ گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور آصف بلند آواز پکارتا ہوا یکا یک ہری آنند کی طرف دوڑ پڑا، یا اللہ مدد۔ شاید آصف کے اپنی جگہ سے ہلنے کی ہری آنند کو توقع نہیں تھی جو وہ پوری طرح گڑبڑا گیا۔ صورتحال کے اس طرح اچانک الٹ ہو جانے پر ہری آنند کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت میں تھے۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دونوں ہتھیلیاں کھول کر اپنی طرف دوڑے آتے آصف کی سمت یوں کھڑی کر دی جیسے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہو۔ آصف نے ابھی نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے اچانک وہ ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے وجود کو ایک قیامت کا دھچکا لگا تھا، نسوں میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا، ایک ذرا اس کے قدم ڈگمگائے، دوسرے ہی لمحے بعد اس کی سمجھ میں آئی تو خوشی کی لہریں اس کے دل کو گدگدا گئیں۔ اس کے راستے میں ہری آنند نے جو نادیدہ رکاوٹ اٹھائی تھی، آصف کے ٹکراتے ہی وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ آصف نے نظر اٹھا کر ہری آنند کی سمت دیکھا تو ہری آنند ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آصف کا جوش 1000 گنا بڑھ گیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ کے اسماء حسنی کا ورد کرتا ہوا ہری آنند کی طرف دوڑا تو ہری آنند خوفزدہ انداز میں اپنی جانب ہٹنے لگا۔ ہری آنند ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ آصف اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہری آنند نے لاکھ ہونٹ بدبدائے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آصف نے اس کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور سر سے بلند کر کے ایک دائرے کی صورت گھومنے لگا۔ 2 قدم کے فاصلے پر سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ ہری آنند اب باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا، آصف کو واسطے دے رہا تھا، مگر ان لمحات میں آصف کا خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا، وہ تو کسی اور ہی طاقت کے زیر اثر تھا۔ گھومتے گھومتے آصف ایک قدم کھائی کی سمت بڑھا، پھر اس نے بازوؤں کو جھٹکا دیتے ہوئے ہری آنند کو ایک ذرا اور سر سے بلند کیا اور کھائی میں اچھال دیا۔ پرسکوت فضا ہری آنند کی وحشتناک چیخ سے لرز اٹھی۔ ہری آنند کا وجود بندوق سے نکلی ہوئی گولی کسی تیزی سے پستیوں کی جانب گرتا چلا گیا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، آصف نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ فضا دیر تک ہری آنند کی چیخ سے لرزتی رہی، پھر فضا میں پہلے سے بھی گہرا سناٹا اونگنے لگا۔ آصف جہاں کھڑا تھا وہاں سے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہا ہو، آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے، چھوٹے چھوٹے قدم، آنکھیں کسی نامعلوم نقطے پر مرتکز، بازو سیدھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم پتلی زمین سے اٹھتے گئے اور وہ فضا میں تقریباً تیرتا ہوا اس جگہ واپس آنے لگا جہاں وہ بزرگان دین کے درمیان مراقبے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجذوب حسن رضا، درویش احمد علی، بابا سائیں، بابا ننگ پیرا اور سخی پیر سبھی اپنی جگہ جوں کہ توں آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھے تھے۔ آصف کسی معمول کی مانند الٹے قدموں چلتا ہوا بیٹھے ہوئے آصف کے قریب تر ہوتا گیا۔ ایک اور آصف بھی کہیں موجود تھا جسے وہ دونوں آصف دکھائی دے رہے تھے۔ آصف الٹے قدموں چلتا ہوا بیٹھے ہوئے آصف سے جا ٹکرایا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بیٹھے ہوئے آصف کے وجود کے اندر مدغم ہو گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ آصف بیٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ بیٹھے ہوئے آصف کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں کے سر آپس میں سرایت کرتے ہوئے ایک ہوئے، پھر منظر یکایک بجھ گیا۔ چاروں اور گھور تاریکی پھیل گئی۔ آصف نے خود کو کسی سخت جگہ پلتھی مارے بیٹھے ہوئے محسوس کیا اور دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف مجذوب، دوسری جانب درویش، عقب میں بابا سائیں اور بابا ننگ پیرا اور سب سے آخر میں سخی پیر ہنوز اسی انداز میں بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ آصف کا ذہن خود فیصلے کر رہا تھا اور دل ان فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مزار کی جانب چل پڑا۔ اسے اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی کہ اس کے روئے روئے پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی سے دھمال ڈالے، بلند آواز میں خوشی کے نعرے لگائے، مگر اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جسے دیکھ کر کوئی خاص طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ، چہرے پر سنجیدگی اور پیشانی سے ایک عجیب سی روشنی مترشح تھی۔ مزار کے سنگی زینے طے کرتے ہوئے وہ ایک ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں مجذوب، درویش، بابا سائیں، بابا ننگ پیرا اور سخی پیر دھیان جمائے بیٹھے تھے، اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
آصف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ دوبارہ زینے طے کرتا ہوا مزار کے صحن تک پہنچ گیا۔ صحن کے بائیں طرف کے کونے میں بلندی پر علم لہرا رہا تھا۔ دوسرے کونے میں دڑبے کے پاس کبوتر غٹرغوں کرتے ہوئے آپس میں جھولے کر رہے تھے۔ بیٹھک کے پہلے دروازے کے ساتھ ہی متولی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ دوسری طرف مٹی کے برتنوں میں نمک، مکھانے اور پھول وغیرہ رکھے نظر آ رہے تھے۔ آصف آگے بڑھا اور دروازے کے قریب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ متولی کے آس پاس چند افراد اور چند عورتیں دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ سب نے سرسری نگاہ آصف کی طرف دیکھا اور دوبارہ متولی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شاہ جی، آپ کی تو زندگی سخی پیر کی قربت میں گزری ہے۔ سخی کی آپ پر خاص نظر عنایت ہوگی۔ آپ ہی سخی کے آگے ہمارے بچے کی سفارش کر دیں۔ ہم تو مہینوں سے چکر لگا رہے ہیں مگر سخی ہماری سنتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں انہیں کیا منظور ہے۔ آپ دعا کریں، ہم سے بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کوئی آدمی متولی سے مخاطب تھا، پھر کسی عورت کی دردناک آواز ابھری۔ شاہ جی، دیکھیں تو ذرا اس کی حالت، 5 مہینوں میں اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میرا تو کلیجہ کٹتا رہتا ہے اسے دیکھ دیکھ کر۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر نہیں چھوڑا مگر اسے کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ میں ماں ہوں، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ دیکھیں ذرا کیسے اس کا وجود سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ مائی، ان کو کیا دکھانے آئی ہے تو؟ یہ صرف نام کے شاہ جی ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ۔ آنکھیں بند ہیں ان کی۔ جا، کسی آنکھوں والے کو دکھا بچہ جا کر۔ آصف کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ الفاظ اس کی زبان سے کیسے ادا ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ غیر ارادی طور پر کہہ گیا تھا، جیسے یہ سب اسے کہلوایا گیا ہو۔ متولی سمیت سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالیہ نظروں سے متولی کو دیکھنے لگا جو خونخوار نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ نکل، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ متولی کی کرخت آواز آصف کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہاں مجھے سخی پیر نے بٹھایا ہے اور کام بھی مل جائے گا، تمہیں غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آصف نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ ولی بننے کی اداکاری نہ کر اور اٹھ کر دفان ہو جا۔ متولی کا پارا چڑھ گیا۔ جواب میں آصف نے گردن اٹھا کر متولی کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے متولی کو کیا نظر آیا کہ وہ واضح طور پر جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ بہت کھا لیا آپ نے، بہت لوٹ لیا، اب بوریا بستر لپیٹیں اور چلتے بنے۔ اس بار آصف کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ متولی کو نہ جانے کیا دکھائی دے گیا کہ آئندہ لمحے اس نے تسبیح اور چادر اٹھائی اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہاں بیٹھے افراد ہونقوں کی طرح آصف کو دیکھنے لگے۔ اچانک ایک عورت اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بچہ آصف کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ بابا جی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ اس بچے کو دیکھ لیں، آپ اس پر نظر کرم فرمائیں، آپ ہی دعا کر دیں اللہ میرے بچے کو صحت عطا کرے۔ آصف نے ایک نظر بچے کی طرف دیکھا۔ بچہ 2-2.5 سال کا تھا، جسم پر صرف ایک میلا سا جانگیا تھا۔ اس کے پورے وجود پر جالے کے باریک باریک تار چپکے ہوئے تھے اور اس کی کھال یوں سکڑی ہوئی تھی جیسے وہ سوکھے کا مریض ہو۔ یہ جالے اتار دے اس کے جسم سے، ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ آصف کی بات سن کر اس عورت کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات امنڈ آئے۔ بابا جی، کون سے جالے؟ وہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ آصف نے ایک نظر اس کی متحیر صورت پر ڈالی، پھر ایک طرف پڑی ہوئی مٹی کی کناری اپنی طرف کھینچی اور اس میں سے مٹھی بھر کر نمک اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے، گھول کر نہلا دینا بچے کو۔ عورت نے فوراً اپنا دوپٹہ پھیلا دیا۔ آصف نے نمک اس کے دوپٹے میں ڈال دیا۔ بچا ہوا پانی بیری کی جڑ میں ڈال دینا، چلے جائیں گے وہ۔ آصف کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ بس کوئی ہستی تھی جو اس کے حواس کو کسی حد تک گرفت میں لیے ہوئے تھی اور اسی کی مرضی کے مطابق اس کی زبان کام کر رہی تھی۔ شام تک وہ اسی جگہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مغرب کے وقت آنے جانے والوں کا سلسلہ بند ہوا اور پہاڑ پر چاروں سکوت اور سناٹا چھا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، رات کی گھنیری زلفیں کھلتی جا رہی تھیں۔ آصف اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے وضو کیا اور مزار کے ہی ایک کونے میں فرش پر نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کر لینے کے بعد وہ صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک روتا گڑ گڑاتا رہا، اللہ کے حضور توبہ کی درخواستیں کرتا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ رات گئے وہ عشاء کی نیت سے کھڑا ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر نماز صلاۃ و تسبیح کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد نوافل ادا کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے کچھ ایسی توجہ اور لگن سے کھڑا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہے، اس کا وجود کہاں ہے، رات کتنی گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ اس وقت رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ دوزانوں بیٹھا تھا اور اس پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ ایک سرور، ایک کیف اس کی روح میں اترا ہوا تھا۔ اچانک بالکل غیر فطری طور پر اس کی وہ کیفیت دم توڑ گئی۔
اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند کے عالم سے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ وہ حیران سا اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں موجود ہے۔ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس کے سامنے سخی پیر کھڑے تھے۔ اندھیرے میں ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آصف جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سخی پیر آپ؟ ہاں صفی میاں، تمہاری امانت واپس کرنے اور تمہیں انعام دینے آئے تھے۔ میری امانت؟ حیرت آصف کا انداز تھی۔ ہاں آؤ۔ سخی پیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بیٹھک کی طرف چل پڑے۔ جس وقت وہ سخی پیر کی معیت میں بیٹھک کے چھوٹے سے دروازے سے جھک کر اندر داخل ہوا، حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کا شعور، تحت الشعور، لاشعور اور ضمیر اپنے مخصوص حلیوں میں اندر موجود تھے، جو ان کے اندر داخل ہوتے ہی مؤدب انداز میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، سخی پیر نے آصف کو مخاطب کیا اور خود بھی ایک طرف بیٹھ گئے، جبکہ وہ چاروں مؤدب کھڑے رہے۔ چاروں کے چہروں پر دلچسپ سی مسکراہٹ تھی۔ آصف کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ صفی میاں، آج تمہارے امتحان کی میعاد پوری ہوئی اور تم اس امتحان میں پاس بھی ہو گئے ہو۔ آج سے تمہیں خدائی فوجداروں میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تمام سپاہی صوبیدار، میجر، کرنل اور جنرل تک پہنچ آئے ہیں۔ سب ایک نئے ساتھی کے اضافے پر خوش ہیں۔ تمہیں ان سب کے سامنے ان کے درمیان اس امتحان میں کامیابی کی ڈگری دی جائے گی۔ تمہاری ڈیوٹی بدلتی رہے گی اور تمہیں تمہارے فرائض اور ڈیوٹی کے متعلق ہدایات بھی ملتی رہیں گی، مگر اس سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جو مجھے تم سے کرنا ہے اور جن کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ سخی پیر چند لمحے کو خاموش ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر سخی پیر کی ڈھکی چھپی الجھی ہوئی باتیں تمام جزیات سمیت اس کا ذہن قبول کر رہا تھا۔ ہم نے وقتی طور پر تمہارے نفس کو سلا دیا ہے، مگر وہ کسی بھی وقت دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے، لہٰذا تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ سخی پیر رسان سے بول رہے تھے اور آصف خاموش گردن جھکائے گفتگو سن رہا تھا۔ ایک عجیب سا اطمینان اس کی رگوں میں جمع ہوا تھا۔ اس کے چاروں ذہنی حصے ایک طرف خاموش مؤدب کھڑے تھے، نفس ان میں شامل نہیں تھا۔ بیٹھک کے وسط میں سنگی چوکی سی بنائی گئی تھی جس پر چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس چوکی کے اطراف بمشکل 2 فٹ کی جگہ خالی تھی۔ ایک طرف سخی پیر کے قریب ہی آصف گردن جھکائے بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ چاروں مؤدب اور خاموش کھڑے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سخی پیر دوبارہ گویا ہوئے، تمہارا سبق پورا ہوا، آنکھ تمہیں مل چکی ہے، کیا تم اپنے دشمن کو دیکھ سکتے ہو؟ سخی پیر نے پہلی بار آصف سے کوئی سوال کیا۔ جی سخی پیر، وہ ابلیس ثانی میری دائرہ بصارت میں ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات میری نظروں میں ہیں۔ میں اس کی واپسی کا منتظر ہوں۔ اب کی بار انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام سے دوچار ہوگا۔ آصف کے لہجے میں حلیمی اور الفاظ کی ادائیگی میں بلا کا اعتماد تھا۔ اللہ تمہارا حامی ہو، چلو آؤ، سب منتظر ہوں گے۔ سخی پیر نے آصف کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر کا منظر بڑا روح پرور، بڑا سحرخیز تھا۔ دور دور تک روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، گویا پتھروں سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہر طرف انسانوں کا ہجوم پھیلا ہوا تھا۔ بڑے پرنور، فصیح اور جلالی چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ مزار کے دائیں بائیں اور سامنے کی سمت مجذوب، درویش، ملنگ اور ولی بکھرے ہوئے تھے۔ عقبی سمت دور تک چھوٹے چھوٹے مادرزاد بہرنہ بچے بکھرے ہوئے تھے، جن کی پہلی صف میں آصف کا شعور، تحت شعور، ضمیر اور لاشعور مؤدب کھڑے تھے۔ کہیں کوئی خوش پوش بزرگ تخت پر براجمان تھے، کہیں مجذوب مراقبے کسی حالت میں پتھروں پر بیٹھے تھے، کہیں درویش ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہے تھے اور کہیں ملنگ بیٹھے جھول رہے تھے۔ جدھر نگاہ اٹھتی ادھر بزرگان دین اور رب کے منظور نظر بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف رونقیں ہی رونقیں نظر آ رہی تھیں۔ تمام علاقے پر روشنیاں برس رہی تھیں۔ پہاڑی دور دور تک روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ آصف کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ شاید اس خلاف توقع منظر نے اس پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی صورت پر صرف سکون تھا، گہرا سکون اور اطمینان۔ اس کے اندر کی تو دنیا ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ جب وہ سخی پیر کے ہمراہ مزار کے صحن میں پہنچا تو سب کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ پوری پہاڑی سبحان اللہ اور اسی قسم کے تحسین آمیز کلمات سے گونج اٹھی۔ صفی میاں، یہ سب خدائی فوجدار ہیں اور اپنی سروس کی مختلف مدتیں گزار چکے ہیں۔ ان کی بے حدود ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی کسی علاقے میں ہے اور کسی کی کسی علاقے میں۔ کوئی اپنے علاقے سے باہر کسی دوسرے علاقے میں مداخلت نہیں کرتا، چاہے مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ قابلیت کی بنیاد پر انہیں ترقی بھی ملتی ہے اور دیگر لوازمات بھی۔ خدائی فوج میں آج تمہارا اضافہ ہوا ہے، سو یہ سب آج اسی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سخی پیر کا لہجہ نرم تھا، پھر وہ رخ پلٹتے ہوئے قدرے بلند آواز سے گویا ہوئے، لاؤ بھائی، ڈگری لے آؤ صفی کی۔